صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن مقدس کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کریمہ سے متعلق اور آج کی اس مبارک بابرکت شب برات سے متعلق اور آج کی اس مبارک محفل میں حاضری کے مقصد سے متعلق گفتگو سے پہلے آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نعمت حضور تاجدار مدینہ ارواحنا فدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نہایتی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ہمارے برادر کبیر صوفی باصفا حضرت علامہ مفتی طیب علی صاحب قبلہ نے آج کی اس مبارک شب میں اس محفل پاک کا جو انعقاد کیا، یقیناً محفل پاک کے انعقاد کے پس منظر کچھ نہ کچھ ہمارے مقاصد ہیں، اور وہ نظر آ رہا ہے آپ کی اس اجتماع سے اور آپ کی شرکت سے کہ ہمارے نوجوان جو آج اس مبارک شب میں اپنے قیمتی اوقات کو دوسری جگہوں پر جو صرف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو بہتر یہ سمجھا گیا کہ دیگر راتوں کے بجائے آج کی اس مبارک رات میں ہم اس محفل پاک کا انعقاد کریں اور اپنے نوجوان بھائیوں کو ان احکام شرع سے آگاہ کرائیں جن سے ہم کبھی کبھار غافل بھی رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائی ادھر جو شور کر رہے ہیں، اگر کسی چیز کی کمی ہو تو پورا کر دیں اور خلل پیدا نہ کریں۔ مجھے بہت مختصر سا وقت ملا ہے، اس مختصر سے وقت میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا کر رخصت ہونا چاہوں گا۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں انسان کی اللہ نے تو تعریف کی ہے، اس تعریف کے ساتھ ساتھ انسان کی تخلیق کے کچھ مقاصد بھی ہیں، دنیا میں بھیجنے کا کچھ مقصد بھی ہے۔ ہم صرف انسان کی تعریف کے بعد آج کی رات میں جو ہماری ذمہ داری ہے اور اس رات کی جو اس مبارک رات میں جو برکتیں نازل ہو رہی ہیں انہیں ہم کیسے حاصل کریں، اس کے تعلق سے ہمیں بیان کرنا ہے، آپ کو سننا ہے اور سن کر عمل کرنے کی اس پر کوشش کرنی ہے۔ انسان کے تعلق سے قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں رب قدیر ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ یہ انسان کی تعریف، اب انسان کی تعریف کرنے کے بعد اللہ نے انسان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کے بہت سے مقاصد، بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اور ان ذمہ داریوں میں سے آج کی اس مبارک رات میں ہماری کیا ذمہ داری ہے، رب ہمیں کیا عطا فرما رہا ہے، ہمیں اسے لینا ہے یا نہیں لینا۔ پوری زندگی انسان گناہوں میں گزارتا ہے، گناہ میں گزارتا ہوا نظر آ رہا ہے، حالات کیا ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، مگر حضرات دیکھیے ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ آج کی اس مبارک شب میں ہمیں کیا کرنا ہے سنیے۔
انسان خطائیں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، لیکن گناہ کرنے کے بعد کیا رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے؟ اپنے گناہوں کا اسے احساس ہے؟ گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں پر نادم ہے؟ کیا انسان سچی توبہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ انسان کو سچی توبہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کر لے تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں، ایک نصیحت آموز واقعہ۔ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی اس مبارک شب میں ہمیں رب کے حضور حاضر ہو کر کیا کر کے ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے آپ سمجھیے۔ آپ کا جلال، وہ جلال جسے دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جائے، وہ جلال جسے دیکھ کر اچھے اچھے انسان سدھرنے کی کوشش کریں، ایسا ہی ایک معاملہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بازار سے گزر رہے ہیں۔ بازار سے گزر رہے ہیں تو وہاں ایک شرابی نے آپ کو دیکھ لیا، دور سے دیکھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہاں آپ اندازہ لگائیے کہ رب قدیر اپنے بندوں پر ان کی سچی توبہ پر کتنا مہربان ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے میں انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے گناہوں کی زندگی اس کی نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ادھر سے حضرت عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں، یہ انسان گھبرا رہا ہے، اور جب گھبرا رہا ہے اس کے ہاتھ میں ایک شراب کی بوتل ہے۔ ہمارے بھی بہت سے بھائی ایسی بھٹیوں پر پہنچتے ہوں گے۔ اگر اس محفل میں کوئی بیٹھا ہوا ہے اور مولانا طیب صاحب نے آپ کی اصلاح کے لیے اس محفل کو سجایا ہے، آپ اس واقعے سے نصیحت حاصل کیجئے، اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر سچی توبہ حاصل کریں اور اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اپنے گناہوں کی معافی اور تلافی کریں۔ یقیناً آپ رب کے حضور جب سچی توبہ کریں گے تو رب قدیر آپ کی توبہ کو قبول فرما کر آپ کے ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آتے ہیں یہ شخص جلدی سے اس بوتل کو اپنی بغل میں دبا کر چھپاتا ہے، اور چھپانے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں سوچنے کی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بات ہے۔ سنیے، اس واقعے سے اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھ کر جب بغل میں بوتل رکھ رہا ہے، رب کے حضور وہ سچی توبہ کر رہا ہے اور اپنے رب سے کہہ رہا ہے، اے میرے رب قدیر، آج مجھے عمر فاروق کے کوڑے سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ سچی توبہ کر لی اور رب کی بارگاہ میں وہ توبہ قبول بھی ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اپنے اس کے کہتے شخص کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں، ایک شخص تیری بغل میں کیا ہے، نکالو تو۔ گھبرا رہا ہے، لرز رہا ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوڑا بھی ہے، اگر جھوٹ بولے گا تو سزا کا مستحق بھی ہو جائے گا، سزا بھی پالے گا۔ حضرات اس نے توبہ بھی کر لی، رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق پوچھتے ہیں، اب لڑکھڑاتی زبان سے بارگاہ عمر میں عرض کرتا ہے، حضور یا خلیفۃ المسلمین، میری بغل میں سرکے کی بوتل ہے۔ اللہ اکبر! چھپایا کیا تھا؟ مسلمانوں سمجھنے کی ضرورت ہے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صبح سے شام تک نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، کسی کی کوئی جائیداد قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر کیا ہمیں کبھی یہ توفیق ہوتی ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں؟ مگر آج کی اس مقدس رات میں توبہ بھی وہ قبول ہوگی جس کا تعلق رب قدیر کے حقوق اللہ سے ہوگا۔ اگر کسی کا آپ پر حق باقی ہے اور وہ سب دنیا سے گزر گیا ہے، آپ یہ سوچو کہ اس کا حق بھی معاف ہو جائے، وہ میں اس کا حق نہ دوں اور میں اس سے بخشا جاؤں اور میں جو ہے میں اس کا حق بھی ادا نہ کر سکوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حقوق العباد کو تو اللہ کے بندے ہی معاف کریں گے تبھی وہ حق معاف ہوگا، مگر رب کے حضور حاضر ہو جاؤ۔ عمر فاروق کا یہ خادم جب یہ کہتا ہے، لڑکھڑاتی زبان سے کیا کہا؟ بغل میں رکھی تو شراب کی بوتل تھی، مگر سچی توبہ کی رب کی بارگاہ میں، اس سچی توبہ کا اثر دیکھو کہ جب توبہ کر لی تو رب کے بارگاہ میں توبہ قبول بھی ہو گئی۔ اب جب حضرت عمر فاروق نے کہا اگر سرکے کی بوتل ہے تو باہر نکالو، باہر نکالتا ہے تو یقیناً وہ سرکے کی بوتل ہی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ! کس چیز کا اثر ہے یہ سچی توبہ کا اثر ہے۔ اگر انسان، اللہ نے انسان کو اچھی شکل
شکل میں پیدا کیا، اسے اعمال صالحہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں دنیا میں رہ کر اگر اعمال صالحہ نہ کرو گے تو جہنم کے تپتے ہوئے شعلے بھی تمہارے ہی لیے ہیں، جہنم کے تپتی ہوئی آگ بھی تمہارے ہی لیے ہے، اور جنت کی بہاریں بھی تمہارے لیے ہیں، جنت کے باغات بھی تمہارے لیے ہیں۔ شرط یہ ہے پہلے جنتی بننے کا حق دنیا میں ادا کرو۔ اگر دنیا میں جنتی بننے کا حق ادا کرو گے تو آخرت میں وہ کام آئے گا۔ آج کی اس مبارک رات کے حوالے سے بہت ساری ایسی احادیث کریمہ ہیں جن احادیث کریمہ سے اس مبارک شب کی فضیلتیں ثابت ہیں۔ آپ کو ان پہ عمل کرنا ہے، عمل کر کے اس پہ اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ دعا کی بڑی فضیلت ہے، توبہ کی بڑی فضیلت ہے، اور توبہ کا بڑا مقام ہے۔ رب کا بندہ اپنے رب کے حضور جب توبہ کرتا ہے تو اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے، ایسا نہیں کہا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، رب فرماتا ہے اپنے بندوں سے، اے میرے بندوں میری بارگاہ میں آ جاؤ، مجھ سے توبہ دعا تو کرو، مجھ سے دعا تو مانگو، اے میرے بندوں میری دعا تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اچھا توبہ کرنا کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم بھی ہے اور انبیاء کرام کی سنت بھی ہے۔ وہ انبیاء کرام جن کو اللہ نے دنیا کے اندر خاکدان گیتی پر معصوم بنا کر بھیجا ہے، وہ گناہوں سے پاک کر کے بھیجا ہے، وہ اپنے رب کے حضور حاضر ہو کر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، ایک بقرعید کا موقع آتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی جانا جاتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کو بھی جانا جاتا ہے۔ ساری قربانیاں پیش کرنے کے بعد، سب کچھ دینے کے بعد، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی دینے کے بعد بھی اللہ کا یہ مقدس بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، پہلے اپنے لیے کہتا ہے پھر دوسروں کے لیے کہتا ہے، اپنے لیے کہہ رہا ہے۔ بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جب اللہ کے انبیاء کرام یہ مقدس بندے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ہماری اور آپ کی کیا مجال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کے حضور حاضر ہو کر عرض کرتے تھے، فاغفر لی اللہم اغفر لی، یہ عرض کر رہے ہیں اے میرے پروردگار مجھے بخش دے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میرے پروردگار مجھے بخش دے، مگر صرف اپنے لیے نہیں کہا ہے، آپ کے لیے بھی کہا ہے، والدین کے لیے بھی کہا ہے، پہلے اپنے لیے کہا۔ اس آیت کریمہ کی ترتیب سے یہ پتہ چلتا ہے مسلمانوں کہ والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ انبیاء کرام نے اپنے والدین کے مقام کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اپنے امتیوں کو سکھایا، اسی لیے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کی کہ مجھے تو بخش ہی دے، میرے ساتھ ساتھ میرے والدین کو بخش دے۔ وَلِوَالِدَيَّ کا لفظ قرآن مقدس میں آتا ہے، اے رب مجھے بخش، میرے والدین کو بخش دو۔ آج کی اس محفل پاک کا مقصد جو حضرت نے محفل سجائی ہے، اگر آپ کے والد دنیا سے گزر گئے، والدین دنیا سے گزر گئے ہیں، میرے بھائیوں ان کے قبروں پر پہنچ کر ان کے لیے رب کے حضور حاضر ہو کر دعائے مغفرت کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر ہم اپنے والدین کے لیے دعا کریں اور دعا کریں اس میں خلوص ہو، ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول ہوتی ہیں، ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے والدین کے ساتھ ساتھ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کا ذکر بھی فرما رہے ہیں، اے میرے پروردگار مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے اور سارے مومنین کو بخش دے۔ نبی دعا مانگ رہے ہیں، نبی توبہ کر رہے ہیں، نبی استغفار کر رہے ہیں، یہ صرف کس لیے ہے؟ یہ طالب امت کے لیے ہے۔ اللہ نے تو ان کو معصوم بنا کر بھیجا ہے۔ آؤ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، دیکھیں سرکار نے اپنے امتیوں کو کس کس پہلو پر سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آپ ذرا سی بات پہ جھگڑ جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کسی مسلمان بھائی کو آپ گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، آپ پر معافی یا توبہ واجب ہوتی ہے؟ نہیں۔ کسی عالم کی بارگاہ میں آ کر آپ نے پوچھا حضرت آج میں نے اپنے ایک مسلمان بھائی کو گالی دے دی ہے، کیا اس پر کوئی حکم شرع نافذ ہوتا ہے یا نہیں؟ بھائیو اگر آپ نے کسی مسلمان بھائی کو اگر ذرا سی گالی بھی دے دی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حکم لگاتے ہیں، سرکار نے حکم لگا
دیا سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، مومن کو گالی دینا یہ گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا گویا کہ کفر جیسا عمل ہے۔ اگرچہ کفر نہیں ہے مگر ایک کافر یہ چاہتا ہے کہ بندہ مومن دنیا کے اندر نہ رہے۔ اگر کوئی ایسا عمل اختیار کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس نے گناہ کیا، اور جب گناہ کر لیتا ہے تو توبہ لازم آ جاتی ہے۔ علماء کرام سے جڑا کرو، ان کی بارگاہ میں آیا کرو۔ اگر آپ کی زبان سے کوئی کلمہ نکل جاتا ہے، کوئی کلمہ نکل جائے اس کا حکم مان لو، اگر معلوم کر لو اگر توبہ واجب ہوتی ہے تو کوئی آر نہیں ہے۔ میں نے بتا دیا، حضرت ابراہیم نے ہم کو سکھا دیا اور یہ بتا دیا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی توبہ کر لینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آج کی یہ مبارک رات یہ توبہ کرنے کی رات ہے۔ اپنے نامہ اعمال کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، مسجد نبوی ہے، صحابہ کرام کا مقدس قافلہ ہے اور بیان فرمانے والے نبی آخر الزماں ہیں۔ سرکار قیامت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ سنو قیامت کا ذکر، جب قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی تو یہ علماء کرام کے بیانات یاد آئیں گے۔ ہمیں سمجھایا گیا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا، ہم سے بہت کچھ کہا گیا تھا، مگر ہم نے کسی کی بات سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی۔ اس لیے ہمارے علماء تقریر کے آخر میں یہ بیان کر دیتے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، اے ہمارے بھائیوں، ہماری جو ذمہ داریاں تھی، ہمیں جو کہنا تھا، ہمیں جو سمجھانا تھا، ہمیں جو احکام شرع آپ تک پہنچانے تھے وہ پہنچا دیے۔ آپ کا کام ہے عمل کرنا، ہمارا کام ہے بتانا۔ تو صحابہ کرام کے وسیلے سے یہ احادیث کریمہ ہم تک پہنچتی جا رہی ہیں اور صبح قیامت تک پہنچتی چلی جائیں گی۔ قیامت کا سما ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے کہے گا اے میرے بندے یہ تیرے اعمال ہیں، ان کو پڑھ۔ وہ نامہ اعمال یہ جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، آپ بچ نہیں سکتے۔ آپ تنہائی میں کوئی گناہ کریں گے لکھا جا رہا ہے، سب کے سامنے کریں گے لکھا جا رہا ہے، آپ اجالے میں کریں گے تو بھی لکھا جا رہا ہے، اندھیرے میں کریں گے تو بھی لکھا جا رہا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ شاید ہمارے یہ اعمال کسی کو پتہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سورہ کہف کی آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کی اس آیت کریمہ میں ان کرامن کاتبین کے عمل کو ذکر کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ وہ بندہ اس کے سامنے جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اگر دنیا میں نرے گناہی کیے ہیں، حسرت سے کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ سن لو، اپنے کانوں کو کھول کر اچھی طرح سے سن لو، قیامت کی ہولناکیاں سمجھ لو کہ قیامت میں کیسا منظر ہوگا جب کوئی کسی کے سامنے نہیں ہوگا۔ اس وقت ایک نامہ اعمال ہمارے سامنے رکھے جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، آیت کریمہ ہے، اللہ نے بتا دیا اے میرے بندو دنیا میں جو کر کے آ رہے ہو قیامت کے اندر وہ سب کچھ دکھایا جائے گا۔ کس وقت کیا ہے، کس کے سامنے کیا ہے، کہاں پہ کیا ہے، کیا کیا ہے، کتنا کیا ہے، کتنی چوری کی ہے، وہ سب کچھ لکھا ہے۔ اس لیے تو قرآن نے کہہ دیا ما لہذا الکتاب، اس کتاب کو کیا ہو گیا؟ حسرت سے کہے گا، حسرت بھرے لہجے میں کہے گا نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ بڑا گناہ چھوڑا ہے، سب کچھ اسی کے اندر ہے۔ اور حضرات لیکن اس کے باوجود اس بندے کو نامہ اعمال اس کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے۔ جب نامہ اعمال پڑھنے لگے گا شرم کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ کبیرہ کو چھوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ ہے، بندہ شرمندہ ہے، قیامت کا منظر ہے۔ غور سے سن رہے ہیں نا آپ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے کہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ بہت اچھی طرح سے سنو، قیامت کا منظر ہے، یہ کرامن کاتبین کا لکھا ہوا صحیفہ ہمارے سامنے کھولا جائے گا۔ اللہ کے رسول صحابہ کرام سے بیان فرما رہے ہیں جب اس کے ہاتھوں میں وہ کتاب دیا جائے گا، وہ کتاب دی جائے گی، اس کو پڑھے گا، بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا چلا جائے گا۔ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ شرمندہ ہے، نادم ہے اپنے کیے ہوئے گناہوں پر۔ جب وہ صحیفہ بند کر دے گا اور کہے گا اے میرے رب میں نے اپنے گناہ ان اعمال کو پڑھ لیا ہے، رب فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا۔ کیسے بخشا؟ کس وجہ سے بخشا؟
وہ ندامت سے سر کو جھکائے ہیں، آنکھیں جھک رہی ہیں اور آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، بڑے گناہوں کو چھوڑ رہا ہے، رحمت خدا بندی جوش میں آتی ہے اور اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جب پروردگار عالم اپنے بندے کے ان گناہوں کو آخرت میں بخش سکتا ہے، آج کی اس مبارک رات میں اللہ کا کوئی بندہ اپنی ندامت کے ساتھ اشک بار ہو کر، تڑپتا ہوا دل لے کر، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر جب رب کی بارگاہ میں کہے گا رب غفر لی، حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرے گا، اے میرے رب مجھے بخش دے، یقیناً اللہ بخشے گا، ضرور بخشے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، رب فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے دعا تو کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ رب نے وعدہ فرما لیا ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، وعدے کا پکا ہے، سچا ہے، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ ہے۔ آؤ اپنے نبی کی بارگاہ میں جو سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب اگر کوئی خاتم النبیین کے بعد جس پر امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اگر کوئی اپنی کتاب میں لکھ کر توجہ سے سننے کی ضرورت ہے، کوئی ایک اپنے گھر میں ایک دودھ کا ڈرام رکھے اور رکھنے کے بعد اس میں شراب کا یا پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دے اور لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں، میرے بھائیوں کیا کوئی اس پانی کو یا اس شہد کو، اس دودھ کو پینا گوارا کرے گا؟ آپ پیئیں گے؟ پیشاب کا قطرہ دودھ کے ڈرم میں پڑ جائے تو پیو گے؟ ایک کتاب کی مثال ایسی ہے، اگر وہ ساری کتاب محبت رسول پر لکھی ہوئی ہو لیکن اس میں ایک لائن یہ لکھ دی جائے کہ معاذ اللہ نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے، آپ کی نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم کہتے ہیں فرق پڑتا ہے، اس کا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ اپنے نبی کا غدار تو ہو سکتا ہے، وفادار امتی نہیں ہو سکتا، وہ نبی کا وفادار کبھی نہیں ہو سکتا، نبی کا وفادار صرف اور صرف اپنے نبی کے محامد، اپنے نبی کی خوبیاں ہی تلاش کرے گا اور خوبیوں کے بعد اور کوئی چیز تلاش نہیں کرے گا۔ خوبی کی تعریف اور خوبی کے تعلق سے سرکار اعلیٰ حضرت ایسا عاشق رسول اس صدی کے اندر دنیا کے اندر نظر نہیں آتا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے سرکار کے رخ انور کو دیکھ کر تعریف کی تھی، مگر سرکار اعلیٰ حضرت 1400 سال کے بعد بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر ارشاد فرماتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں اپنا عقیدہ پیش کرتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جان ہے۔ سرکار جیسا کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہو سکتا۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام پہاڑوں کی سیر کر رہے ہیں، سرکار کی محبت میں واقعہ سننا چاہیں گے؟ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کا ایک نام مسیح ہے، سیر کرنے والے ہیں، پہاڑوں کی سیر کر رہے ہیں، ان پہاڑوں کے بیچ میں ایک سفید پہاڑ ہے اور سفید پہاڑ کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیرت زدہ ہوتے ہیں، اتنے ایسے رنگ برنگے پہاڑوں کے بیچ میں اتنا خوبصورت پہاڑ کیسے؟ اے رب تو نے کیوں رکھا ہے؟ تعجب سے بارگاہ خدا بندی میں عرض کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، میں یہ واقعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ میرے دوستو، میرے بھائیو، نبی آخر الزمان کے امتی ہونے پر فخر کرو، اس نبی کے امتی ہو جس نبی کے امتی بننے کے لیے نبیوں کو بھی فخر تھا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بارگاہ خدا بندی میں عرض کر رہے ہیں تو رب نے فرمایا ہاتف
عالم غیب سے آواز آتی ہے، اے عیسیٰ تمہیں پہاڑ کو دیکھ کر تعجب ہو رہا ہے، ہم اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات آپ کو بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، کیا دکھائیں؟ حضرت عیسیٰ نے عرض کیا، اے میرے رب دکھا۔ وہ اس سے زیادہ تعجب خیز بات کیا ہے؟ وہ تعجب خیز بات کیا ہے؟ جب رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو لبیک کہتے ہوئے سنا تو اس پہاڑ کو حکم دیا۔ اب یہاں توجہ سے ضرورت ہے، رب قادر مطلق ہے، رب قدیر قادر مطلق ہے۔ اب کوئی بدعقیدہ اگر یہ بیان کر دے کہ معاذ اللہ کبھی کبھی بندہ ایسے عمل کر لیتا ہے کہ وہ عمل تو کر لے مگر اس کے رب کو پتہ نہ ہو، معاذ اللہ کیسا عقیدہ اپنے رب کے تعلق سے رکھے کہ بندہ عمل کرے اور رب کو اس کا پتہ نہ چلے، تو رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پروردگار فرما رہا ہے، اے موسیٰ پہاڑ کو دیکھو، غور سے دیکھو، اچھے سے دیکھو۔ حضرت رب قدیر نے اس پہاڑ کو پھٹنے کا حکم دیا، پہاڑ پھٹ رہا ہے، جیسے جیسے پھٹ رہا ہے اس پہاڑ کے اندر ایک بزرگ نظر آتے ہیں۔ وہ بزرگ نظر آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بزرگ تم اس پہاڑ میں کب سے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں، اے عیسیٰ میں اس پہاڑ میں تقریباً 450 برس سے اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے نوجوانوں آپ کتنی عبادت کرتے ہو؟ کتنی عبادت کرتے ہو؟ بہت کم۔ 5 وقت کی نماز بھی ہم نہیں پڑھ پا رہے ہیں، پھر بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ جنت میں سب سے پہلے چلا جائے، سب سے پہلے ہم جنت میں چلے جائیں۔ میں شاعر صاحب سے عرض کروں گا، نام تو حضرت کا مجھے نہیں پتا، میری قوم کو ایسے خواب نہ دکھائیں کہ یہ اور جہنم کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جائے۔ کیوں؟ جنت اتنی سستی نہیں ہے، سستی ہے مگر محبت رسول میں سستی ہے، وفاداری رسول میں سستی ہے، اور محبت رسول بہت سارے تقاضے، بہت سارے مطالبات ہیں محبت رسول کے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں، آپ والدین کی محبت، آپ والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے، محبت رسول کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کہاں محبت رسول ہے؟ رب تو اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اگر آپ کو اپنے نبی سے محبت کرنی ہے، اپنے ماں باپ سے محبت کرنی ہوگی، نبی سے محبت کرنی ہے تو نماز پڑھنی ہوگی، اس لیے کہ نماز کی فضیلت اور نماز کی عظمت اللہ کے رسول فرماتے ہیں، الصلاۃ قرۃ عینی، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر نبی کا وفادار امتی ہے اسے نماز پڑھنی ہوگی، اگر نبی کا وفادار امتی ہے رب کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راتوں رات عبادتیں کی ہیں، اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ کے سرکار سے کوئی گناہ ہو گیا ہو، 100 بار معاذ اللہ استغفر اللہ۔ ہمارے نبی تو سید الملائکہ ہیں، سید الانبیاء والرسل ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان سے ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ ایسا ممکن بھی نہیں ہے، ذہن میں یہ بات آ بھی نہیں سکتی ہے۔ لیکن سرکار کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی اپنے امتیوں کے سامنے رکھی ہے۔ اگر وہ باپ بنائے ہیں تو باپ بن کر دکھایا ہے، اگر کسی کے بیٹے بنے تو بیٹا بن کر دکھایا، اگر وہ امت مسلمہ کے نبی ہے تو نبی بن کر دکھایا۔ رسول پاک نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسے اپنے امتیوں کے سامنے گزار کر دکھایا کہ دنیا کا کوئی شخص اپنی زندگی کو گزار کر دکھا نہیں سکتا ہے۔ کسی بھی قوم کا پیشوا ایسی زندگی پیش نہیں کر سکتا جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری زندگی کو، اپنی زندگی کو اپنے امتیوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس لیے تو صحابہ کرام دیوانے رہتے تھے، جب وضو فرماتے تو ہاتھ لگے ہوئے ہیں، جب سرکار کہیں تشریف لے جاتے تو پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ جب پیچھے سرکار بغیر بتائے چلے گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف سے دیوانوں کی طرح نکلے اور مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، مگر سرکار کی محبت رسول سے اور خوشبو رسول سے سرکار کو تلاش کر لیا کہ سرکار کہاں پر ہیں۔ میں دوسری طرف جا چکا مگر واپس آتا ہوں، کیونکہ بات تھی رب کی بارگاہ میں توبہ کی کہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمیں کیسے دکھایا؟ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اے میرے محبوب اپنے رب کی بارگاہ میں آؤ، اپنے امتیوں کو توبہ کر کے دکھاؤ، تمہارا رب خوب بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔
میرا وقت بہت مختصر ہے، وقت سے زیادہ میں نے 5 منٹ لے لیے، اپنی بات کو حضرت سمیٹ رہا ہوں، 5 منٹ کی اور اجازت۔ بہرحال ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ آج کی اس مقدس رات میں اگر ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور صدق دل سے توبہ کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ آج ہم نے توبہ کر لی، کل دکان پہ پہنچے اور دکاندار ہیں تو کم تولنا شروع کر دیا، ہم نے توبہ کر لی، کچھ نوافل پڑھ لیے، صبح کی نماز فجر غائب ہے، تو ایسی توبہ سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توبہ صدق دل سے ہو۔ اللہ کے اس بندے نے صدق دل سے توبہ کی، حضرت عمر فاروق سے ڈرے، وہ شراب کی بوتل سرکہ بن گئی۔ اللہ کا مقرب بندہ پہاڑ کی کھو کے اندر عبادت کر رہا ہے، اللہ رزق اس کو وہیں پر پہنچا رہا ہے۔ رزق سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی باطل طاقتیں آپ کو بہت ساری چیزوں سے ڈرانے کی کوشش کریں گی، لیکن مسلمانوں آج کی اس مقدس رات میں اس اسٹیج سے یہ پیغام لے کر جاؤ، آپ کو کسی بھی مقام پر کہیں بھی حکمت عملی سے اپنی زندگی کو تو گزارنا ہے، مگر اپنے ایمان کا سودا نہیں کرنا ہے، نہ اپنوں کے ساتھ میں کرنا ہے، نہ غیروں کے ساتھ میں کرنا ہے۔ محبت رسول کو ایک غلامی کا پٹا جو ہمارے گلوں کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ باقی رہنا چاہیے۔ اگر یہ پٹا باقی رہے گا، آپ کی نمازیں بھی قبول ہوں گی، آپ کی ساری عبادتیں قبول ہوں گی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، محبت رسول ساتھ میں لے کر توبہ کرو گے۔ اگر محبت رسول نہیں ہے تو میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دنیا کے اندر ہر سنی عالم اس بات کا چیلنج کرتا ہے کہ اگر محبت رسول نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، رب فرماتا ہے، اے محبوب میرے بندوں سے فرما دو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اے میرے بندو میرے محبوب سے محبت کرو گے تبھی میں تم سے محبت کروں گا، اور محبت کا نتیجہ یہ ہے، رب نے وعدہ فرما لیا، میرے محبوب سے محبت کرو گے میں تمہیں بخش دوں گا اور تمہارے درجات بلند فرما دوں گا۔ اب محبت رسول، اللہ کے رسول نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس آیت کریمہ کے تعلق سے، اے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار امتیوں سنو، مفسرین اس آیت کریمہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ تمہارے نبی، ہمارے نبی، سب کے نبی معصوم ہونے کے باوجود تعلیم امت کے لیے، ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے صبح سے شام تک، شام سے صبح تک 24 گھنٹے میں 72 مرتبہ توبہ و استغفار کیا کرتے تھے آپ کی بخشش کے لیے، اپنی امت کو بخشوانے کے لیے۔ اگر رسول پاک کے وفادار امتی ہو تو نماز بھی نہیں چھوٹنی چاہیے، اپنے دامن سے والدین کا ادب و احترام بھی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت اگر نماز میں آ جاتی ہے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ آج کی اس مبارک محفل سے یہ عہد کر کے جائیں، ہم رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار بھی کریں گے اور عبادات میں بھی مصروف ہوں گے، اعمال صالحہ بھی کریں گے، اپنے بھائیوں کی مدد بھی کریں گے۔ اگر مدد کرنے سے کوئی روکے گا، جیسے بھی ممکن ہوگا ہم اپنے بھائی کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے، نماز پڑھیں گے، سنی صحیح عقیدہ عالم دین کے پیچھے نماز پڑھیں گے، کسی گستاخی رسول کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اگر گستاخی رسول کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ کی نماز تو ہوگی ہی نہیں، آپ کا ایمان اور چلا جائے گا، آپ کا ایمان بھی چلا جائے گا۔ لہذا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمیشہ محبت رسول کا پیغام اپنے دل کے اندر رکھنا۔ اگر کہیں کوئی بات ہو، آپ کے شہر میں بہت سارے ادارے ہیں، اسی طرح سے مفتی طیب علی صاحب کا بھی ادارہ ہے، علماء ہیں، مفتی نسیم صاحب ہیں، یہ بہت قابل عالم دین ہے الحمدللہ، میں ان کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں، اور کیوں جانتا ہوں میرا رب جانتا ہے، ان کے اخلاق بہتر
پیغمبر ہیں، ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں اور ان کا علم بھی بہت اچھا ہے۔ ان کی ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے جو ظاہر کر دوں کہ زمانے طالب علم میں جب کوئی طالب علم مولویت پڑھتا ہوا ہوتا ہے، یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، اللہ نے ان کو یہ نعمت ایک اضافی نعمت عطا فرمائی کہ درس علماء کرام جانتے ہیں کہ درس نظامی یعنی مولویت پڑھتے پڑھتے حفظ کر لینا یہ لوہے کے چنے چبانے سے کم نہیں ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، یہ ایک بڑی نعمت ہے، اللہ نے ان کو اس نعمت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جو بیان ہوا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور اگر میرے بیان کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو آپ سب کو علماء کرام کو گواہ بنا کر رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔